اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا 8واں رکوع مکمل کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یا قومی، اے قوم، اذکروا نعمت اللہ، تو یاد کرو اللہ کا احسان، علیکم اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب پیدا کیے تم میں نبی، یعنی پہلا احسان تو یہ کہ نبی پیدا کیے، وجعلکم ملوکن، اور بنایا تم کو بادشاہت بھی دی تمہیں، وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، اور دیا تم کو وہ جو نہیں دیا تھا جہان میں کسی کو بھی۔ اس آیت کے لیے آپ اس طرح کیجئے کہ جو آج کا پورا رکوع ہے نا، یہ کنٹینیوٹی ہے ایک واقعے کی۔ مختصراً پہلے میں آپ کو یہ واقعہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ پورے رکوع میں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے، پھر اس کی آیت وائز میں آپ کو تفسیر بتاتی رہوں گی۔ اچھا، ایک چھوٹا سا ایک کوئک ویو یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اور موسیٰ اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل یعنی جو ان کی قوم تھی، ان کو غلامی سے نجات دی، تو وہ غلامی سے نجات پا کر حکومت مصر کے مالک بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو انعام دیے، ان کے آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضے میں واپس دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ملک شام میں داخل ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری سنا دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبتیں، پیار دیکھیے کہ ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ تمہیں فتح بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین کو تمہارے حصے میں لکھ دیے، وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ لیکن جو بنی اسرائیل تھے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، وہ بڑے نافرمان اور اپنے وعدوں سے پھرنے والے تھے، تو وہ اس عہد پہ بھی پورے نہ اترے، اور جو جہاد کا حکم آیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کیا، اور پھر اس کی سزا میں وہ ایک علاقے میں محصور ہو کے رہ گئے، اور اپنے وطن نہ مصر واپس جانے کے لیے کوئی راستہ انہیں ملا، اور نہ پھر شام میں جانے کا ہی راستہ ملا۔ اس طرح 40 برس تک وہ اور ان کی جو باقی ماندہ نسلیں تھیں وہ اسی اس میں قید رہیں، حیران پریشان پھرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے میں آپ کو آیت وائز بتاتی ہوں۔ یعنی واقعہ تو یہ ہے جو ان پوری 8-7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب آیت وائز آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پہ کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا جو تمہارے پہ کیا تھا، تو کیا تھا کہ اس قوم میں بہت سارے انبیاء بھیجے اور تمہیں صاحب ملک بھی بنایا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نبی بنانا، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ جو ملک دینا یعنی بادشاہت دینا جو ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کے پاس نبی تو ایک قاعدے قوانین اللہ تعالیٰ کے لے کر آتا ہے، لیکن اس کو انفورس کرانے کے لیے، اس کی انفورسمنٹ کے لیے اگر آپ کو طاقت بھی دے دی جائے، یعنی ملک بھی دے دیا جائے، بادشاہت بھی دے دی جائے، تو آپ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان پہ ان کی انفورسمنٹ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر نبی جو ہے وہ اس کو بادشاہت نہیں ملی۔ جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان میں بادشاہت بھی تھی، تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ڈبل احسان تھا۔ نبی تو بہت سارے بے یار و مددگار بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑے نا، کہ ایک جگہ سے تنگ کیا تو دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اگر ان کے ہاتھ میں اس وقت بادشاہت یا حکومت ہوتی تو وہ، آپ چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر یہ جو انفورس کرانے کے ہمارے جو بنے ہوئے ہیں ادارے، اگر یہ ادارے نہ ہوں تو پھر گورنمنٹ کی رٹ کیسے قائم ہو؟ دیکھیں نا، اگر گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی کسی چیز کے بارے میں اور لوگ اس کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ لا اینڈ آرڈر کے جو ہے ادارے بنے ہوئے ہیں نا، جو انفورس کراتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو، پولیس ہے۔ تو یہ اگر یہ نہ ہو، گورنمنٹ کے ہاتھ میں پولیس نہ ہو، یہ نظام نہ ہو، تو ملکی لیول پہ نہ ہو، ضلعی لیول پہ نہ ہو، صوبے کے لیول پہ نہ ہو، تو پھر وہ اپنے جو احکامات ہیں ان کو کیسے انفورس کروائے؟ تو جو بنی اسرائیل کے وہ بادشاہ جن کو بادشاہت بھی ملی اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اس قوم میں بکثرت انبیاء میں نے بھیجے، تو یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، اس کے آخری دور میں بھی جو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا دور ہے نا، اس دور میں بھی 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے پیدا کیے گئے۔ پھر دوسری جو نعمت تھی وہ دنیاوی اور وہ ظاہری نعمت ہے کہ ان کو یعنی بادشاہ بنایا، صاحب سلطنت بنا دیا۔ اب دیکھیں کیا تو وہ غلام تھے فرعون کے، بیگار پہ کام کرتے تھے، فرعون انہیں ان کے جو ہے وہ ڈیوز بھی نہیں دیتا تھا، بیگار پہ انہیں رکھا ہوا تھا۔
دن رات مظالم کا شکار وہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے انہیں نہ صرف حکومت دی، عزت دی، بلکہ بے شمار چیزیں وہ دی جو کسی اور قوم کو نہیں دی۔ آگے میں آپ کو ان کا بھی بتاؤں گی۔ پھر تیسری نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنوی اور ظاہری جو پیچھے جو دونوں طرح کی نعمتیں دی ہیں، ان دونوں قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں ایسی نعمتیں کسی کو نہیں دی گئیں، جیسے جو ہے نا کھانا دیا انہیں، بادل انہیں پہ سایہ کیے رکھتے تھے، جہاں بھوک پیاس لگی چشمے پانی کے نکال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود نافرمان کے نافرمان رہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جو زمین پاک میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے، ولا ترتدوا، اور نہ تم لوٹو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھ کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو جا پڑو گے نقصان میں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جس زمین کی طرف جانے کا تو اس زمین پر چلے جاؤ، اگر تم اس سے پیٹھ موڑو گے تو کیا کرو گے؟ نقصان میں ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ارض مقدس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تو خیال بعض لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ارض مقدس جو تھی وہ شام کی سرزمین تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اریحا شہر جو تھا، جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور آج بھی موجود ہے، اس کے متعلق یہ بات ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس شہر کے 1000 حصے تھے، ہر حصے میں 1000 باغ تھے۔ اور بعض نے کہا کہ ارض مقدس جو ہے وہ فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن ہے، اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ملک شام پورے کا پورا ارض مقدس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب غالباً توریت میں بھی یہی لکھا ہے کہ ملک شام پوری زمین میں اللہ تعالیٰ کا خاص خزانہ ہے۔ یعنی اللہ کی ساری زمین میں ملک شام اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص خزانہ اس طرح رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے مخصوص و مقبول بندے یہاں پیدا ہوئے، یہی مدفون ہیں۔ انبیاء السلام کا وطن بھی رہا اور مستقر بھی رہا، یعنی بہت سارے انبیاء کی قبریں بھی وہاں پہ ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان کے پہاڑ پر چڑھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم یہاں سے آپ نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی ہم اس زمین کو ارض مقدس بنا دیں گے۔ پورا ملک شام، یا آخری روایت کے مطابق جو ہے وہ پورے ملک شام کو اگر ارض مقدس قرار دیا گیا تو بعض نے جو بیان کرنے والے مفسرین ہیں، بعض نے شام کے کسی حصے کو قرار دے دیا، بعض نے کسی حصے کو، اور بعض نے پورے کو، لہٰذا ان ساری باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو پہلے آیت کا جو پہلا حصہ تھا جو جس میں احسانات یاد دلا دیے تھے، تو اب اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اس زمین میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ فتح بھی ملے گی، اور وہاں جا کے جو ہے نا تمہارے لیے وہ زمین اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ اپنی معروف سرکشی اور کج روی کی وجہ سے فسادی طبیعت تھی نا، تو اللہ کے اس حکم کو بھی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ پیچھے ابھی اتنی نعمتیں لے کر آ رہے ہیں پھر بھی اس حکم کو تسلیم نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس ملک میں بڑے زبردست اور قوی لوگوں کا قبضہ ہے، تو ہم تو اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے چلے نہ جائیں گے۔ یہ آگے قرآن کی زبانی سن لیجئے۔ قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، ایک قوم ہے اس میں زبردست، وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا، اور ہم ہرگز وہاں سے نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، حتیٰ یخرجوا، یہاں کے وہ نکل نہ جائیں، منہا اس میں سے، فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی نا، ڈھیٹ نافرمان تو تھی ہی، ہر بات پہ اڑی کرنے والی تھی، ادھر ملک شام پہ اس وقت جو ہے نا بیت المقدس پہ اور ملک شام پہ قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، اور یہ قوم بڑی زبردست تھی، یہ قوم عاد کی کوئی شاخ تھی، یہ بڑے ڈیل ڈول والے ہیبت ناک قد و قامت کے لوگ تھے، اور ان سے جہاد کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کا حکم حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو ملا تھا۔ تو اب یہ چونکہ دیکھنے میں بھی بڑے خوفناک لوگ تھے اور ڈیل ڈال والے تھے اور لڑاکے بھی، جنگجو بھی بہت مشہور تھے، تو اب جو قوم تھی وہ تو اکڑ کے بیٹھ گئی کہ وہاں تو وہ لوگ آباد ہیں تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کس طرح یہ اکڑے، انہوں نے کیسے پتہ چلا کہ وہاں کون سی قوم آباد ہے؟ کہ حضرت موسیٰ نے جہاد کی تیاری کے لیے وہ جو 12 چشموں کے 12 سردار نہیں تھے، قوم بنی اسرائیل کے 12 سردار تھے، ان 12 سرداروں کو وہاں بھیجا کہ تم جا کر حالات پتہ کر کے آؤ۔
تو اس قوم کا ایک بندہ، یعنی وہ اتنے ہیبت ناک ڈیل ڈال اور اتنے جنگجو اور جو ہے نا وہ پرزور تھے کہ جب وہ یہ 12 سردار وہ نہر پار کر کے نا تو قدیم ترین جو شہر اریحا ہے وہاں پر پہنچے نا، تو بنی اسرائیل کے جو 12 سردار تھے تو اس قوم کا ایک بندہ آیا اور ان 12 کو قیدی کر کے لے گیا، اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، کہا کہ یہ تو جنگ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو شاہی دربار میں بہرحال مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو کچھ نے کہا نہیں، قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو واپس چھوڑ دیا جائے، اور تاکہ یہ لوگ جا کے اپنی قوم میں بتائیں کہ ہم کس قدر جنگجو ہیں کہ ایک بندہ 12 بندوں کو قابو کر کے لے گیا ہے، تو ہمارے سے اگر ٹکر لی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ جو سردار آئے تھے نا، انہوں نے اور 4 لگا کے اپنی جو ہے نا وہ ان لوگوں کی باتیں بتا دی قوم کو، قوم تو پہلے ہی اکڑی بیٹھی تھی۔ اچھا، ان میں سے 2 لوگ جو تھے نا، وہ ان 12 سرداروں میں سے 2 لوگ ایسے تھے، ایک کا نام یوشع بن نون اور دوسرے کا نام کالب بن یوقنہ تھا۔ ان دونوں نے نہیں بتایا کہ وہ قوم جنگجو ہے یا لڑاکی ہے، لیکن اب ظاہر ہے 2 لوگ اگر ایک بات نہیں کر رہے لیکن 10 کر رہے ہیں تو قوم کے تو پہلے ہی نافرمانی والی بھی رہتی تھی ہمیشہ، تو انہوں نے تو جو ہے تو بیٹھ گئے کہ جاؤ اے موسیٰ تو جا، تیرے خدا جا، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ آگے یہ جو 2 نیک لوگ تھے بیچ میں سے ان 12 سرداروں میں سے، جن 2 نے مرچ مسالہ لگا کے باتیں نہیں بتائی تھیں، انہوں نے کیا کہا، قال رجلانی، کہنے لگے وہ 2 مرد، من الذین یخافون، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، کہ خدا نے ان پر نعمت کی تھی، نوازش کی تھی ان 2 پر، ادخلوا علیہم الباب، کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، فاذا دخلتموہ، پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے، فانکم غالبون، تو تم ہی غالب رہو گے، وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اب حضرت موسیٰ نے ان 12 سرداروں کو منع تو کیا تھا، لیکن وہ 12 نہیں رکے، 10 جو تھے انہوں نے بات بتا دی، جو 2 رک گئے، تو انہوں نے جو ہے نا اس راز کو راز ہی رکھا، اور پھر انہوں نے کہا اس قوم سے کہ تم خواہ مرے چلے جا رہے ہو، تم جاؤ تو صحیح، صرف تم دروازے میں ہی داخل ہو جاؤ نا، بیت المقدس کے جو شہر ہے، شہروں کے پہلے بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے نا، ابھی بھی آپ پشاور وغیرہ جائیں تو وہ بنے نہیں ہوئے دروازے شہر میں داخل ہونے کے، تو اس طرح کے دروازے بنے ہوئے ہوتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ تو صحیح، دروازہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی تم غالب ہو جاؤ گے، دشمن شکست کھا کے بھاگ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اس بات کا یقین ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، جو 10 لوگ بات کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الذین یخافون، لوگ ڈرتے تھے نا اللہ سے، خوف رکھتے تھے، تو گویا ڈرنے کی ذات ایک ہی ہے اس دنیا میں، یعنی یہ اس قوم سے ڈر کے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے تھے، تو ظاہر ہے ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی ہمیں ایک تنکا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم وہاں پہ جاؤ گے تو تمہارے لیے زمین مسخر کر دی گئی ہے، تو پھر ہمیں کیسے نقصان ہوگا۔ انعم اللہ علیہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا تھا۔ تو گویا ہمیں یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جس شخص میں جو بھی بھلائی اور خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر انعام ہے، ورنہ یہ جو 12 سردار تھے نا، بظاہر تو ان کے آنکھ کان ناک قوت ظاہرہ اور باطنہ عقل و ہوش ساری ایک ہی جیسی تھی نا، اور پھر حضرت موسیٰ کے یہ سارے صحبت میں بھی رہنے والے تھے، سبھی کو حاصل تھی ان کی صحبت، اس کے باوجود پھسل گئے اور یہی 2 اپنی جگہ پہ جمے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل ہدایت انسان کے قواعد ظاہرہ اور باطنہ اور اس کی صحیح اور عمل کے تابع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے صحیح اور کوشش اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دی۔ تو جس شخص میں بھی کوئی نیکی کی قوت ہے نا، یا وہ نیکی کر گزرتا ہے، تو وہ اس پہ اترائی یا ناز نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اپنی طاقتوں پہ ناز نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی رشد و ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے تو بندہ پہنچتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ دونوں بزرگوں نے اپنی بردباری کو نصیحت فرمائی کہ جو عمالقہ قوم ہے اس کی ظاہری قوت اور شوکت سے نہ گھبراؤ، اللہ پر توکل کر کے بیت المقدس کے دروازے تک چلو، اور تم اگر دروازے تک بھی پہنچ گئے تو تمہارا جو ہے نا وہ غلبہ ضرور حاصل ہو جائے گا، دشمن شکست کھا کے بھاگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ تم ڈیل ڈال ان کا دیکھنے کے باوجود تم خواہ دل کے کچے ہو رہے ہو، جب حملے کی وہ خبر پائیں گے تو ٹھہر ہی نہ سکے، اور ظاہر ہے کہ اس بات میں انہیں بہت بڑا گمان اس بات کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جو بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے اپنی پیغمبر کی جب بات سنی نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ان 2 بندوں کی بات نہیں سنی، نہ پیغمبر کی سنی،
انہوں نے بڑے بھونڈے انداز میں جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا اللہ جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آگے چلیے، قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ، اِنَّا لَنَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَمُوا، ہم ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے ساری عمر، فیہا جب تک وہ اس میں ہیں، جب مادمو فیہا جب تک وہ اس میں ہیں، یعنی اس جگہ میں جب تک وہ ڈیل ڈول والے بندے ہیں، ہم تو ساری عمر یہیں بیٹھ کے گزار دیں گے، وہاں نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ، پھر جا، انت و ربو کا، تو اور تیرا رب، فقاتلا انا ہاہنا قائدون، تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اب یہ اتنا جو ہے نا وہ جواب سن کے تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ کیا ان سے توقع رکھتے۔ حضرت موسیٰ نے آگے فرما دیا، قال ربی، اے میرے رب، انی لا املکو، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، و اخی، اور اپنا میرا بھائی، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اسے جدائی ڈال دے ہم میں اور اس نافرمان قوم میں۔ جب کوئی نبی یہ دعا کر لینا تو پھر اس قوم کا جو بیڑا ہے نا وہ پار نہیں ہوا کرتا، پھر اس قوم کا ستیہ ناش ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ نے ان دو لوگوں کا بھی ذکر نہیں کیا، یہ جو یوشع بن نون اور وہ جو دوسرا تھا نا، اس کا بھی ذکر نہیں کیا، کہا صرف میرے اپنے نفس پہ میرا زور چلتا ہے، یا میرا بھائی یہ جو ہارون ہے بس اس پہ، بس ہم دو جائیں گے، باقی کو جس طرح چاہے جو ہے نا وہ تو سنوار لے، جس طرح چاہے تو بگاڑ دے، میں اس قوم سے، نافرمان قوم سے جدائی چاہتا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا اور تعلیم سے اس قوم کو جو غلام تھی، جس پہ طرح طرح کے ظلم و ستم تھے، اتنا کچھ عطا کیا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں غلامی کی زندگی تھی، کہاں ان میں انبیاء پیدا ہونے لگے، انبیاء بھی پیدا ہوئے تو ساتھ انہیں بادشاہت بھی مل گئی، روحانی اور معنوی نعمتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہنے لگیں، اس کے باوجود قوم کا اتنا کورا جواب۔ تو اب جب حضرت موسیٰ نے یہ ساری بات دیکھ لی، قوم کی حرکتیں دیکھ لی، سمجھانے بجھانے سے عاجز آ گئے، ان کی سرکشی، ان کی عہدوں کو توڑنا، نافرمانی، ہر بات میں مسخرہ پن کرنا، جو کچھ کہا جائے اس کے عین الٹ کرنا، تو پھر آپ نے فرما دیا کہ انی لا املک الا نفسی و اخی، میرا تو دو اختیار نہیں ہے، بس اپنے اوپر ہے یا اپنے بھائی پہ۔ تو کیا ہوا پھر؟ ففرق بیننا و بین قوم الفاسقین، تو جدائی ڈال دے ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان۔ یہ لوگ جس سزا کے مستحق ہیں نا، یہ نبی نے کہا کہ وہ سزا ان کو دے دی جائے، اور جس صورتحال کے مستحق ہم لوگ ہیں وہ ہمیں عطا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول فرما لیا، یعنی نبی نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دعا قبول فرما دی کہ قالا فإنہا، فرمایا تحقیق وہ زمین محرمۃ، حرام کی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ 40 برس، یتیہون فی الارض، سر مارتے پھریں گے ملک میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو افسوس نہ کرنا فرمان لوگوں پر۔ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ ملک شام کی جو زمین تھی نا 40 سال کے لیے حرام قرار دے دی گئی، کہ اگر وہ وہاں، یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم جاؤ تو تمہارے لیے وہ زمین مسخر کر دی گئی ہے۔ شام ویسے ہی بڑا زرخیز علاقہ ہے، روحانی، معنوی، ہر طرح کی برکات، فیوز وہاں سے سرچشمہ ہے وہ ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال تو اب یہ جا نہیں سکیں گے وہاں، حرام ہو گیا ان کے اوپر جانا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ملک شام ہی نہیں جا سکیں گے، بلکہ اپنے وطن مصر کی طرف بھی لوٹنا چاہیں تو نہیں لوٹ سکیں گے، بلکہ اس میدان میں ان کو نظر بند کر دیا جائے گا، میدان نتیہ میں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کسی کو نظر بند کرنے کے لیے کوئی ہتکڑیوں کی شرط نہیں ہے، کوئی جیل خانے کی مضبوط دیواریں نہیں اللہ کو چاہیے، کوئی آہنی دروازے نہیں چاہیے، کوئی 2 4 10 20 پولیس پہرے دار نہیں چاہیے۔ جب وہ کسی کو محصور اور نظر بند کرنا چاہے نا تو کھلے میدان میں بھی کر سکتا ہے۔ ذرا غور سے اس تفسیر کے اس حصے کو سنیے گا۔ یعنی سبب ظاہر ہے کہ ساری کائنات اسی کی مخلوق اور محکوم ہے، جب کائنات کی کسی کی قید کا حکم ہو جاتا ہے نا تو ساری ہوا، ساری فضا، ساری زمین، سارے مقام اس کے لیے جیل ہی بن جاتے ہیں۔ پھر تو کیا ہوا، یہ ایک مختصر سا میدان تھا جو تقریباً 90 میل کے طول اور 27 میل کے عرض کا کل رقبہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ صرف 30 میل اور 18 میل کا رقبہ تھا۔ کتنا رقبہ ہوگا یہ آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو، جس کی تعداد حضرت مقاتل کے بیان کے مطابق 6 لاکھ نفوس تھے، اس مختصر سے کھلے میدانی علاقے میں اس طرح قید کر دیا کہ 40 سال تک مسلسل اس تگودو میں رہے کہ کسی طرح اس میدان سے نکل کر مصر واپس چلے جائیں یا آگے بڑھ کر بیت المقدس میں پہنچ جائیں۔
مگر ہوتا یہ تھا کہ سارے دن کے سفر کے بعد جب شام ہوتی تو معلوم ہوتا تھا کہ پھر آ کے اسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے صبح. دیکھ لیں کھلا میدان ہے, 6 لاکھ افراد ہیں, کچھ نہیں کر پائے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو قید میں کرنا چاہے نا تو وہ اس کھلے میدان میں بھی اس کے لیے 40 سال کی قید بنا دی. جیسے قبر ہے نا, ایک ہی قبر میں 2 لوگ ہیں نا, کئی پتہ نہیں 70 مردے اٹھیں گے نا ایک قبر سے, تو ہر مردے کو اس کے موافق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب کرتا رہتا ہے. ایک ہی قبر میں 2 مردے ہیں, ایک کی طرف جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, ایک کی طرف دوزخ کی. ایک جنت کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے اعمال مجھے یہاں لے آئے, اور ایک دوزخ کو دیکھ کے افسوس اور حسرت میں ہے کہ ہائے کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا زندگی میں تو میں اس مقام جو مجھے دکھایا جا رہا ہے میں وہاں نہ پہنچتا. ایک ہی بیڈ پہ 2 لوگ سو رہے ہیں نا, ایک کو کوئی ڈراؤنا خواب آ رہا ہے, ایک کو بڑا میٹھا اچھا ستھرا سہانا خواب آ رہا ہے. قادر ہے نا اللہ تعالیٰ, ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میدان میں ان 6 لاکھ نفوس کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال بھٹکایا, کیونکہ اس قوم نے ایسا نافرمانی کا کلمہ بولا تھا نا کہ انا ہاؤنا قاعدون, یعنی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, تو جا اور تیرا خدا جائے. پھر اللہ میں نے کیا کہا, کتب اللہ لکم, لکھ دیا ان کے اوپر, اب 40 سال تک بھٹکو. اب ظاہر ہے کہ اس وادی طیہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے. اب دیکھیے جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک ہی قبر میں 2 مردے مدفون ہیں, ایک کو راحت مل رہی ہے, ایک کو مسلسل حرارت مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. چلیں قبر کا حال کسی نے نہیں دیکھا, اگر بحث برائے بحث آپ یہ کہیں کہ جو قبر کا حال کس نے دیکھا, تو چلیں آپ بیڈ کی مثال لے لیں. ایک ہی بیڈ پہ 2 بچے سو رہے ہیں, ایک بچہ ڈر ڈر کے اٹھ رہا ہے, ایک بچہ مزے سے گہری نیند سو رہا ہے, دونوں کا بیڈ تو ایک ہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی وادی کو جو وادی طیہ ہے, اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی ہیں اپنی قوم کے ساتھ. اب یہ وادی ان کے لیے قید اور سزا نہیں ہے, ان دونوں کے لیے نعمت الہی کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے طفیل اور وہ جو 2 اچھے آدمی اور بھی تھے نا, جو بتایا تھا 12 سردار میں سے 2 سردار جو تھے وہ جانے کے لیے بھی تیار تھے, اور 2 سرداروں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق آ کے وہ حالات بھی بیان نہیں کیے تھے, باقی کے 10 نے بیان کر دیے تھے نا. حضرت موسیٰ کا مقصد یہ تھا کہ قوم ڈر نہ جائے اور جانے پہ آمادہ نہ ہو, کیونکہ پہلے سے ہی کجروی ہٹ دھرمی ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا ان 10 سرداروں نے کام کر دکھایا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں, جہاں چٹیل میدان تھا, کھلا میدان تھا, جب یہ دھوپ سے عاجز آئے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکت سے نا بدوں کو بھی فائدہ پہنچا کرتا ہے. یہ بات تو بالکل طے ہے. گندم کے ساتھ جو کنکر پتھر ہوتے ہیں نا, وہ بھی گندم کے ہی ریٹ میں تل جاتے ہیں نا. کھانے کی چیز تو گندم ہی تھی نا, اس میں جو کنکر پتھر تلے وہ تو بے مول تھے, لیکن اسی ریٹ میں تل گئے وہ بھی. تو حضرت موسیٰ, حضرت ہارون اور جو 2 بزرگ اور تھے نا, وہ چونکہ اس وادی میں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ دھوپ سے تنگ آئے, دھوپ سے عاجز آئے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی چھتری لگا دی ان کے اوپر. یہ لوگ چلتے تھے, بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. پھر پیاس اور پانی کی قلت کی شکایت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسا پتھر عطا فرما دیا کہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. جب پانی کی ضرورت ہوتی تو حضرت موسیٰ اپنا عصا اس پر مارتے, 12 چشمے اسی پتھر سے جاری ہو جاتے تھے. 12 تھے نا قبائل. بھوک کی شدت پیش آئی, بھوک کی تکلیف سے عاجز ہوئے تو آسمانی غذا من و سلوہ ان پر نازل کر دی گئی. رات کو اندھیرے کی شکایت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک مینار ان کے لیے اس وادی میں کھڑا کر دیا, جس کی روشنی میں سب کام کاج کر سکتے تھے. تو اب اس وادی میں صرف وہی مغضوب لوگ نہیں تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہونا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اور ان کے ساتھ 2 مقبول بزرگ بھی تھے. ان کے تو فعل اس قید و سزا کے زمانے میں بھی انعامات ان پر ہوتے رہے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ممکن ہے بنی اسرائیل نے ان افراد کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے جرم سے توبہ ہی کر لی ہو, تو اس کے بدلے میں بھی یہ انعامات ان کو مل رہے ہوں. بہرحال زندگی میں بھی کبھی مکان خریدیں, جیسے بنا بنائے مکان خریدنا ہے تو اپنے ہمسایوں کا اتا پتہ ضرور رکھا کریں. اگر آپ کے ہمسایوں میں دائیں بائیں کوئی نیک لوگ رہتا ہے نا, یا نیک شخص کوئی رہتا ہے, تو اس کی نیکی کے فیوز و برکات آپ تک ضرور پہنچتے ہیں. اور اگر کوئی بد ہے تو اس کی بدی کی وجہ سے آپ ضرور تنگ ہوں گے. اسی طرح رشتہ کرنے لگیں اپنے بچوں کا تو خاندان میں جہاں بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں نا, وہاں یہ ضرور دیکھا کریں کہ فیملی میں کوئی نماز روزے کی, کوئی دین کی اہمیت ہے یا نہیں ہے, کوئی پردے کی طرف, کوئی حرام حلال سے کی تمیز ان لوگوں میں ہے یا نہیں. صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ کتنا بڑا بنگلہ, کتنی بڑی گاڑی ہیں, کتنے بینک بیلنس ہیں ان کے, بھلے وہ کسی بھی طریقے سے کمائے ہوں. جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ
آپ کے قریب قرب و جوار میں ہوگا تو اس کے فیوز اور برکات سے آپ پہ بھی بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ قرآن کا جو آج کا پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، جو پورا سبق اس وادی عطیہ کے میدان میں جو 40 سال بھٹکنے کا ہے، اس سے یہ ہمیں صاف 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 پتہ لگتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو شامل کیجیے جو لوگ نیک ہیں، آہستہ 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 وہ آپ کو بھی نیکی کی طرف ہی لے جائیں گے۔ دیکھیں، اگر جو خوشبو فروش ہے نا، وہ آپ کو خوشبو نہ بھی دے تو تب بھی جب آپ اس سے مل کے آئیں گے تو خوشبو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ضرور آ جائے گی۔ اور جو کوئی لوہار بھٹی کا کام کرنے والا ہے نا، وہ آپ کو خود سے نہ جلائے تو بھی جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، کوئی نہ کوئی پتنگا اڑ کے آپ کے کپڑے ضرور جلا دے گا۔ جی، میں نے آپ کو سلیس میں حدیث سنائی ہے۔ تو اچھے لوگوں سے تعلقات، اچھے لوگوں میں ملنا جلنا رکھیے، اور اپنے اچھے کی ڈیفینیشن پہ بھی ذرا غور کر لیجئے کہ کن کو آپ اچھا لوگ کہتے ہیں، کن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، کس فیملی کو آپ اچھا کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن، اس اچھائی کی ڈیفینیشن قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بنائیے۔ جس گھر میں خواتین پردہ کرتی ہوں، جس گھر کے مرد حلال حرام پہ توجہ دیتے ہوں، جس گھر کے مرد نگاہ نیچی کرنے والے ہوں، جس گھر کی خواتین شرم و حیا کا احساس کرنے والی ہوں، جس گھر سے دھڑا دھڑ میوزک کی آوازیں نہ آ رہی ہوں، جس گھر سے دن رات ٹی وی چلنے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں، اس گھر میں جب آپ ملنا جلنا شروع کریں تو آہستہ 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 آپ اس کا رنگ ضرور پکڑ لیں گے، اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہی 24 گھنٹے اس کے پاس ہے، 25واں گھنٹہ کبھی کسی کے پاس نہیں ہوا۔ اسی 24 میں سے اس نے اگر اپنے عبادات کے لیے اتنا وقت نکالا ہوا ہے تو میں کیوں نہیں نکال پاتا؟ اسی دنیا میں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کو سر کرتے ہوئے اگر اس کی بچیاں پردے اور برقعے اور اپنے حجاب میں رہی ہیں تو میری بچیاں کیوں نہیں رہ سکتی؟ ان باتوں پہ غور کیا کیجئے، جب بھی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو دیکھا کیجئے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ بہرحال دوبارہ چلیے سبق کی طرف۔ تو صحیح روایت کے مطابق اسی 40 سالہ دور میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور ان کے 1 سال بعد اور بعض روایت میں 6 ماہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی۔ پھر ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا، اور 40 سالہ قید کو ختم کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس ملک کی ناقابل قیاس دولت ان کے ہاتھ میں آئی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا، شام کا ویسے بھی کہیں سے کوئی آپ کو کوئی لٹریچر ملے تو پڑھیے گا، انتہائی زرخیز زمین ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رحمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جتنا کچھ شام میں ہے، جگہ جگہ تفاسیر میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ پھر آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی اس نافرمان قوم پہ آپ ترس نہ کھائیں، کیونکہ انبیاء السلام اپنی طبیعت اور فطرت میں ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی امت کی تکلیف اور پریشانی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، پھر اگر ان کو سزا ملے تو بھی اس سے مغموم اور متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ ان کی سزا سے دلگیر نہ ہوں، یہ اسی قابل تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم اور جو کچھ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم اپنے ڈیلی عمل میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور نکال پائیں، اور اس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت سے اپنی ذاتی زندگیوں میں پریکٹس کریں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔